اے اللہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ اتنے مہربان اور دیالو کی آپ ہی کے کرم سے ہماری زندگی ہے۔ ہم آپ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، آپ ہی کی ذات بلند اور اعلیٰ مرتبے والی۔ آپ اکیلے دنیا کی تمام مخلوق کے مالک اور خالق، ہر ایک کی ضروریات کو پوری کرنے والی ذات آپ کی۔ آپ بے مثال، لامحدود، زمین پر بھی آپ ہی کی بادشاہت، ساتوں آسمان پر بھی آپ ہی کی بادشاہت۔ ہم آپ کی بادشاہت کا اقرار کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ گواہی بھی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور آپ ہی کے اپوائنٹ کیے ہوئے آخری رسول ہیں، جن کے دل مبارک پر آپ نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم نازل فرمائی۔ آئیے ہم سب اسی کتاب کی کچھ آیتوں سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں قولم معروفہ، یہ الفاظ ہم سب پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن دھیان نہیں دیتے ہم لوگ ان الفاظ پر۔ کسی سے بات کرنا ہو تو خوبصورت انداز میں بات کرنا، سمان سے بات کرنا۔ آج کل ہم سب کے بیچ بات چیت کا ذریعہ شادی، بیاہ اور موت ہی رہ گئے ہیں۔ جب کبھی پروگرام ہو تو ہمارے چہروں سے ہماری ناپسند، ایک دوسرے کے خلاف کڑواہٹ اور من مٹاؤ نظر آنے لگتا ہے۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، فیشن سے نانسنس کہنا، اپنا سٹیٹس سمبل بتانا، یہ فالتو ہے، وہ بیکار ہے، اسے اکیلا کر دینا، اور یہ کہنا کہ وہ تو انٹروورٹ ہے۔ ہمارے سارے کمنٹس اس انسان سے بات کیے بنا ہی ہم لوگ پاس کرتے ہی ہیں۔ پاس کیا کرتے ہیں؟ اسے سماج میں اور خاندان میں بدنام کر دیتے ہیں کہ اس انسان کے من میں کتاب اللہ پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ یہاں پر بھی بس نہیں کرتے، بلکہ اسے آخرت کے لحاظ سے بھی مسفٹ قرار دے دیتے ہیں۔ یہ ہمارے سماج میں ہو ہی رہا ہے، اور کئی مرتبہ تو ہر حد پار ہو جاتی ہے ہم سب سے، صرف ہمارے بولتے رہنے کی وجہ سے۔ کیا ہمیں کبھی کسی نبی یا رسول کی زندگی کی ایسی مثال اللہ کی کتاب میں ملی ہے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ، فیملی، بلڈ ریلیٹیو، سوسائٹی والے، رشتہ دار یا کوئی بھی انسان جو ان سے کنیکٹ ہوتا ہو تو انہوں نے اس کا دل دکھایا، اسے برا کہا، اسے تکلیف دی، اس کی برائی کی، اس پر غصہ کیا، کسی کو بے عزت کیا، کسی سے وعدہ خلافی کی؟ اللہ رب العزت نے خود کے بنائے ہوئے انسانوں سے ہمارا انسانیت والا جو ریلیشن بنایا ہے، اس کا بھی ہم سب مان نہیں رکھتے۔ اس کے ساتھ ہم سب مسکرا کر اچھی بات نہیں کرتے۔ کیا ہم اللہ کے نبی اور رسولوں کی قدر نہیں کر سکتے؟ کیا اللہ رب العزت اس طرح اپنے رشتہ داروں سے بنا بات کیے، معاملات سدھارے بنا، اپنے من سے لیے گئے غلط فیصلوں پر ہم سب کو معاف کر دیں گے؟ کسی نے کہہ دیا کہ وہ ایسا ہے، اس کے کہنے پر یہ مان لینا کیا صحیح ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دلوں سے مردہ ہوتی انسانیت میں زندگی کی بہار لا دی تھی، انہیں ایمانداری سے جیون جینے کی سمجھ بتا دی تھی، صرف اللہ کی کتاب، سچی اور میٹھی زبان سے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے بات کیے بنا یہ سارے کام کیے تھے، یا ان سے ہیلدی ٹاک، بیوٹیفلی ٹاک یا خوبصورت انداز میں بات کی تھی؟ ہمارے سامنے ہماری انسانیت اور ہماری رشتہ داریاں مردہ ہو رہی ہیں۔ ہمارے ریلیشن صرف اتنے ہی رہ گئے کہ شادی بیاہ میں آؤ، مبارکباد دو، کھانا کھاؤ، چلتے بنو، میت کی خبر سنو، پہنچ جاؤ، قبر کھدوا لو، دفن کرو، اور میٹر کلوزڈ ہو گیا۔ اب یہ میٹر کلوز نہیں، اب تو میٹر ری اوپن ہونے کے کاؤنٹ ڈاؤن کی طرف چلا گیا ہے۔ ہمارا ایمان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، صرف ایک پہل ہی تو کرنا ہے ہمیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی اور سنوارنے کی خود کے بگڑے ہوئے ریلیشن کو۔ ہو سکتا ہے کہ یہی عمل ہم سب کی مغفرت یعنی موکش کی وجہ بن جائے۔ آئیے ہم سب پڑھتے ہیں ہمارے ان کاموں کے بارے میں۔ سب سے پہلے کلام اللہ میں اللہ رب العزت کے الفاظ، ان الفاظوں سے ہم کتنی غفلت برت رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایحسب ان لم یرہ احد، اے انسان تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ تجھے اور تیری حرکتوں کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، یا تجھے اور تیری حرکتوں کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے؟ الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تجھے دو آنکھیں نہیں دی بیسٹ اینڈ پرفیکٹ فیصلے لینے کے لیے؟
وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، دو خوبصورت ہونٹوں کے بیچ بغیر ہڈی کی زبان نہیں دی. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور کیا میں نے تجھے راستے پر چلنے کی نگیٹو اور پازیٹو سوجھ بوجھ نہیں دی. یہ آیتیں ہیں جو صرف اور صرف ہماری حرکتوں پر بالکل فٹ ہوتی ہیں. اگر ہم ان سب سے اب بھی نہیں رکے یعنی باز نہیں آئے تو کتاب اللہ میں جو حال ہم سے پہلے کے لوگوں کا ہوا ہے شاید اس سے بھی برا ہو سکتا ہے ہم سب لوگوں کے ساتھ. کلام اللہ پڑھنے والوں نے پڑھا ہی ہے، لیکن اس کی گہرائی بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر سزا ایک جیسی نہیں ملتی، اور ہر سزا کبھی یہ نہیں کہتی کہ میں تیرے اس گناہ کی سزا ہوں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، ہم نے اس بھاشا، اس لینگویج کو تمہاری زبان میں اس لیے آسان اور پرفیکٹ بنایا ہے تاکہ تم اس سے چوکنا ہو جانے والوں کو خوشخبری سنا دو اور آپس میں من مٹاؤ رکھنے والے لوگوں کو اس سے ساودھان کر دو. ہم ہمیشہ یہ کہہ کر بھی خود کی ذمہ داری سے بھاگتے ہیں کہ ہمارے پریوار والے مانتے نہیں، لیکن ہم سب کچھ تو منوا لیتے ہیں ان سے. آخرت سدھارنے کی بات جب ہم ہی نہیں مانتے، ہم خود کی ہی آخرت نہیں سدھارنا چاہتے تو وہ کیوں مانیں گے اور کیوں سدھریں گے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو؟ کیا ہمیں لگاؤ نہیں ہمارے پیرنٹس سے، فیملی سے اور بچوں سے اور خاندان والوں سے؟ ہم تو خود کی آخرت خراب کر کے انہیں دنیا کی آسائش دے کر جانے کی چاہ رکھتے ہوئے زندگی کاٹ رہے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں ہر معاملے کو بات چیت سے حل کرنے کی آیتیں ہم سب پڑھتے پڑھاتے ہی ہیں. ہمارے سارے کام صرف دکھاوے کے ہیں. ہم لوگ دنیا کی آگ میں زندہ انسانوں کو جلتے ہوئے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم سب آخرت میں ہمارے ہی رشتہ دار اور خاندان والوں کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھنے کو تیار ہیں. اس بات پر زیادہ دھیان دیا جائے کہ دنیا کی ساری پرابلم صرف بولنے سے ہی شروع ہوتی ہے. ہم بیکار کی باتیں بولتے ہی کیوں ہیں؟ کیا ضرورت ہے بے وجہ بولتے رہنے کی؟ کبھی دھیان دیا ہے کہ ہماری بولتے رہنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کا وقت ضائع ہو جاتا ہے؟ وہ ہماری عزت میں کچھ نہیں بولتے. ہماری اتنا بولنے کی عادت ہو گئی ہے کہ کوئی بھی بات ہوئی تو مجھے سب سے پہلے پتہ چل جائے تو اس بات پر خود کے کمنٹس پاس کر دوں تاکہ میں کتنا سمجھدار ہوں یہ سرٹیفکیٹ بنا کر میں خود ہی ان سب میں پھیلا دوں. اتنا بولتے ہیں کہ سامنے والے کی صفائی دینے سے پہلے ہی معاملے کو سمجھ گئے ہیں اور اپنے اوپینین بھی دینے لگتے ہیں. ایسی ہماری سمجھ ہو گئی ہے سامنے والے کی پوری بات سننے کی بھی کوشش کی جائے اپنا فیصلہ سنانے سے پہلے. ہمیں خود پہل کرنی ہوگی خود کا سدھار کرنے کی اور ہمارے الجھے ہوئے رشتوں کو سلجھانے کی. نہیں تو ہمیں یہ آیتیں پڑھ کر سمجھنے کا موقع ملے گا یا نہیں پتہ نہیں، اور قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو جائے جیسا فرمایا گیا قرآن کریم میں، یا ویلنا انا کننا طاغین، ہائے ہماری شامت، ہائے ہماری بدبختی، ہمارا بڑبولا پن ہمارے سامنے آ گیا، ہم ہی گنہگار تھے، ہم ہی سرکش تھے، ہم ہی ودروہی تھے. انسان کی زبان کے چھالے اور زخم دوائی سے بھر جاتے ہیں، لیکن زبان سے دیے ہوئے الفاظ کے چھالے اور زخم زندگی بھر نہیں بھرتے اور ہمارے رشتے بھی نہیں سدھرتے. اس لیے خاص خیال رکھنا چاہیے ہم نے اللہ رب العزت کی ہمارے لیے بنائی ہوئی رشتہ داری کا اور انسانی بھائی چارے کا. ہمیں ہر رشتے کو بات چیت سے سدھارنے کی کوشش کرنا چاہیے اور ہماری اور سے ہمیشہ پازیٹیو ہی رہنا چاہیے. اگر ہم نے ہمارا سدھار کرنے کی پہل کی اور اچھے عمل کیے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی اور سے ہمیں یہ اناؤنسمنٹ سننے کو مل جائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم.